آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والی ہوں کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب کیسے بنا سکتے ہیں. میں کچھ آپ کے سامنے یونیک سیکرٹس شیئر کرنے والی ہوں اس ریلیٹڈ. نمبر 1 سیکرٹ ہے بی انڈیپینڈنٹ، یعنی کہ انڈیپینڈنٹ ہونا. انڈیپینڈنٹ کا لفظ سننے میں تو بڑا عجیب لگے گا کہ بھائی جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو میاں اور بیوی ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. اکثر لوگوں کا یہ ایک نظریہ ہوتا ہے نا کہ جی ڈیپینڈ ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے پہ. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے معاملات میں ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے تعلق کو خوشگوار دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے تعلق میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی سب سے پہلے میاں اور بیوی کو چاہیے انفرادی طور پہ انڈیویجولی وہ اپنی ذات کے اندر خوش رہنا سیکھیں. جب انسان خود میں خوش رہتا ہے، انڈیپینڈنٹ یعنی کہ ایک انڈیپینڈنٹ بینگ کے طور پہ وہ خوش رہتا ہے تو پھر اپنے پارٹنر کے ساتھ بھی خوش رہ سکتا ہے. یعنی ادھر انڈیپینڈنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میاں اور بیوی انڈیویجولی اپنی اپنی ذات پہ کام کریں، ٹھیک ہے، اپنی پرسنالٹی پہ کام کریں، اپنی پرسنل گروتھ پہ کام کریں، اپنے اندر اچھی عادتوں کو ڈیولپ کریں، بری عادتوں کو نکالیں، ٹھیک ہے، اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کام کریں، اپنی فزیکل ہیلتھ پہ کام کریں. کچھ ٹائم ایسا نکالیں جس میں وہ اکیلے میں بیٹھ کے سوچ بچار کر سکیں. یعنی کہ آپ کا اپنی ذات کے ساتھ تعلق بہترین ہونا چاہیے. یعنی کہ ادھر انڈیپینڈنٹ ہونے کا مطلب یہی ہے جب آپ اپنی ذات میں خوش رہتے ہیں، اپنی ذات کو کامیاب بناتے ہیں، تبھی آپ اپنے ریلیشن شپ کو فلفل کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ایک سیکرٹ ہے. اگر مطلب بہت سارے سیکرٹس ہیں شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے کے، لیکن ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اپنی ذات پہ کام لازمی کریں. کیونکہ جب دو انڈیویجولز ملتے ہیں میاں اور بیوی تو دونوں نے اپنی ذات پہ کام کہ دونوں اپنے ذات کے اندر خوش رہتے ہیں، تو جب وہ دونوں ملتے ہیں تو دونوں اپنے ایک دوسرے کی لائف میں ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں مزید خوشی پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے دلوں میں زیادہ سکون پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا دل جو ہے وہ سکون میں ہے. لیکن اگر میاں بیوی صرف ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ رہیں گے، یعنی کہ اپنی خوشی جو ہے وہ صرف اپنے پارٹنر کے ذریعے ہی تلاش کریں گے، جیسے بیویاں اکثر یہ کرتی ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کے شوہر آئیں گے تبھی وہ خوش ہوں گی، ان کے شوہر آئیں گے تبھی جو ہے وہ کھلکھلائیں گی، ورنہ وہ سارا دن اداس پھریں گی، غمگین پھریں گی. یا پھر آپ کہہ لیں وہ اپنی ذات پہ کام نہیں کریں گی، صرف ان کی زندگی کا مرکز ان کا شوہر ہی ہوگا، تو پھر اس طرح مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، فرسٹریشن ایک پیدا ہو سکتی ہے. دوسرا جو کی سیکرٹ ہے ایک شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے کا، وہ ہے ایکسیپٹنس، برداشت کرنا، ایک دوسرے کو قبول کرنا. دیکھیں میاں بیوی جب رشتہ ازدواج میں بنتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ دونوں جو ہیں وہ اپنے ایک بیسٹ ورژن، اس وقت دونوں کے بیسٹ ورژن ہوتے ہیں تبھی وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. نہیں، دونوں کہیں نہ کہیں اپنے اندر خامیاں لیے، یعنی ان دونوں کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، دونوں کے اندر جو ہیں وہ کمیاں، کوتاہیاں، فلاز وغیرہ ہوتے ہیں. تو ہم جو ہے ہم فوراً تو نہیں بدل سکتے نا اپنے پارٹنر کو. جیسے ہی ہماری شادی ہوئی ہے تو اگر ہم اس کوشش میں لگ جائیں گے جی ہم اپنے پارٹنر کو چینج کر لیں، اس کا بیہیویئر چینج کر لیں، نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں آپ کر سکتے. ہاں، محبت اگر دی جائے، ایک حکمت عملی کے تحت چلا جائے، تب آپ کہیں نہ کہیں ایک سلائٹلی چینج لے کر آ سکتے ہیں اپنے پارٹنر کی بیہیویئر میں. لیکن جو لوگ دیکھیں اپنی ذات کو بدلنا سب سے انسان کا مشکل کام ہوتا ہے، تو آپ کیسے یہ ممکن کر سکتے ہیں آپ کسی اور کی ذات کو بدل سکیں؟ ٹھیک ہے، تو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. شادی شدہ زندگی میں برداشت اور صبر بے تحاشا ہونا چاہیے. اب جیسے بہت ساری بیویاں جب شوہروں کی کچھ عادتیں انہیں پسند نہیں ہوتی ہیں تو وہ بہت زیادہ چڑھتی ہیں ان عادتوں سے، اور پھر انہیں بہت زیادہ بولتی ہیں، بعض اوقات بدتمیزی کر جاتی ہیں یا انہیں بدلنے کی کوشش کرتی ہیں. تو یہ ان کی کوشش ناکام رہتی ہے، الٹا ان کے شوہر ان سے دور ہو جاتے ہیں. تو اس لیے چاہیے کہ ہمیشہ میاں بیوی دونوں کو، میں یہاں یہ بات کہوں گی کہ دونوں ایک دوسرے کی پازیٹیو ٹریٹس پہ فوکس کریں. زندگی چلتی ہی اس اچھے سے اگر آپ چلانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشگوار کرنا چاہتے ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کی خوبیوں پہ غور کریں، نہ کہ خامیوں پہ غور کریں. ہاں، خامیوں پہ آپ
نظر انداز کسی حد تک کر سکتے ہیں، لیکن خامیوں کو آپ نکال نہیں سکتے ہیں. ان کو اپنی محبت سے آپ ان کی شخصیت کو کہیں نہ کہیں بدل سکتے ہیں، ان کے بیہیویئر میں تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں، بہت محبت سے، اپنائیت سے، توجہ سے. لیکن موسٹ آف دا ٹائم ہمیں ایکسیپٹنس کرنی چاہیے اپنے پارٹنر کے لیے، تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ پرسکون گزر سکے. نیکسٹ ہم بات کریں گے رسپانسبلٹی کی، یعنی کہ جب میاں بیوی رشتہ ازدواج میں بنتے ہیں تو دونوں پر بہت ساری ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ شادی شدہ زندگی ایک فیری ٹیل ہے جس میں سب کچھ بہت ہی خوبصورت ہے، صرف رومانس ہے، خوشگوار لمحات ہے. نہیں، آپ کو یہ جو شادی کا ایک چیپٹر ہے، یہ پورا جو آگے کی زندگی ہے، یہ اس میں آپ نے بہت ساری ذمہ داریاں فرداً ادا کرنی ہوتی ہیں میاں بیوی نے. لیکن جو میاں بیوی ان ذمہ داریوں سے جی چراتے ہیں، یعنی کہ جان چھڑاتے ہیں اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتتے ہیں، ان کو لازمی اپنی اس چیز کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. وہ لازمی اپنی آپ دیکھیں گے ان کی میرڈ لائف میں فرسٹریشن ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہا ہوتا. تو لازمی طور پہ میاں اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو بانٹیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. لیکن ہاں، اگر کوئی اوور برڈن ہوتا ہے، جیسے اگر بیوی اوور برڈن ہے گھر کے کاموں میں یا شوہر اوور برڈن ہے، تو آپ ایک دوسرے سے ڈسکس کریں، کمیونیکیٹ کریں، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے وہ آپ کے سامنے جب ایک دوسرے کے سامنے اپنی باتوں کو عیاں کریں گے تبھی آپ مسئلے کا حل نکال سکیں گے. تو رسپانسبلٹی لینا سیکھیں. اس کے علاوہ رسپانسبلٹی کس چیز کی ہونی چاہیے؟ اگر آپ نے غلطی کی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے ہیں، تو اس چیز کی بھی اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں، اس غلطی کی بھی رسپانسبلٹی لیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. نہ کہ آپ جو ہے وہ آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں اور آپ بلکہ منہ موڑ لیں کہ آپ نے غلطی کی ہی نہیں ہے، اور آپ اس غلطی کو درست کرنے یا سدھارنے کی ذمہ داری ہی نہ لیں. تو ذمہ داری لینا سیکھیں، کیونکہ شادی شدہ زندگی میں اگر جو شخص ذمہ داریاں نہیں اٹھاتا ہے اچھے سے، چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ شوہر ہو، وہ لازمی اس چیز کا خمیازہ بھگتتا ہے. اس کے علاوہ اپنے پارٹنر کو دل جمعی کے ساتھ سنا کریں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے درمیان ایک ایموشنل کنیکشن اسٹرانگ ہو، آپ کی شادی شدہ زندگی کامیاب ہو، آپ اپنے پارٹنر کو لازمی سنیں. چاہے وہ اکثر بیویاں زیادہ بولتی ہیں، بیویاں چاہتی ہیں شوہر انہیں توجہ سے سنیں ہماری باتوں کو، ٹھیک ہے. تو ایک اچھا لسنر بنے اپنے پارٹنر کے لیے. اس کے علاوہ کمیونیکیشن آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے، یعنی کمیونیکیشن اس طرح سے کہ آپ جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں تو اس میں اچھی سی کمیونیکیشن ہونی چاہیے. یا جب بھی آپ پرابلم سالونگ کی طرف آئیں، یعنی کہ اپنے مسائل ڈسکس کریں، تو آپ کی کمیونیکیشن اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ آپ مسائل کے حل کی طرف بات کریں، نہ کہ صرف آپ کے آرگومنٹس چلیں اور آپ صرف اپنی لڑائیوں کو صرف ایک بد اخلاقی سے اینڈ کریں اور بدتمیزی کے ساتھ اینڈ کریں. نہیں، آپ کو معاملے کی حل کی طرف جانا چاہیے. اس کے علاوہ اپنے پارٹنر کی لو لینگویج کو لازمی سمجھیں. اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ ایک تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنے پارٹنر کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، تو اپنے پارٹنر کی آپ کو لو لینگویج سمجھنی پڑے گی کہ وہ کس طرح کی محبت آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں تاکہ آپ اس کی لینگویج میں ہی اس کے ساتھ محبت کو کمیونیکیٹ کر سکیں. اس کے علاوہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹس کیا کریں، ایک دوسرے کی تعریف کیا کریں. اگر آپ کا شوہر آپ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے لازمی اس چیز پہ اپریشیٹ کرے. اسی طرح اگر بیوی جو ہے وہ اپنے شوہروں کے لیے، جیسے آپ کی بیوی آپ کے لیے روزانہ کے بنیاد پہ کھانا بناتی ہیں، مزے کے کھانے بناتی ہیں، آپ کے کپڑوں کا خیال رکھتی ہیں، آپ کی چھوٹی موٹی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہیں، آپ کی کیئر کرتی ہیں، تو اس پہ روزانہ کی بنیاد پہ کبھی نہ کبھی آپ اپنی بیویوں کا شکریہ ادا لازمی کیا کریں، انہیں تعریف کیا کریں، انہیں تعریف کے 2 بول دیا کریں، ان سے محبت کا اظہار کیا کریں. اس کے علاوہ موسٹ امپورٹنٹ کی فیکٹر ہے ایک شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے کا، وہ ہے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا. ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کسی بھی رشتے میں رسپیکٹ سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے.
تو شادی شدہ زندگی یعنی کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ دنیا کا سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین تعلق میں شمار ہوتا ہے. تو اگر اس تعلق میں عزت کا عنصر موجود نہیں ہوگا وہ تعلق دن بدن کمزور ہوتا چلا جائے گا. تو جو شوہر حضرات یا بیویاں اپنے اپنے پارٹنر کی عزت کرتی ہیں, ان کے ڈیسیجنس کی عزت کی جاتی ہے, ان کے پرسپیکٹیوز کی, ان کے جو اگر وہ بات کرتی ہیں, جو وہ اپنا پرسپیکٹیو شو کرتے ہیں یا کرتی ہیں, جو بھی وہ دلائل دیتی ہیں, اگر آپ اپنے پارٹنر کی ان سب چیزوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پارٹنر کے دل میں یعنی آپ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے عزت بڑھے گی, اور جب وہ عزت بڑھے گی تو آپ کا مقام جو ہے وہ یہاں سے یہاں تک چلا جائے گا اپنے پارٹنر کے لیے. تو عزت کرنا سیکھیں اپنے پارٹنر کی. اور آخر میں یہی کہوں گی کہ شادی شدہ زندگی ہے نا وہ بہت زیادہ صبر اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے, برداشت چاہیے ہوتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی بہت سارے آپ دیکھیں گے رشتے ناکام اسی لیے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا, برداشت نہیں ہوتی, ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے. ہم جیسے ہی اپنے پارٹنر میں خامیاں دیکھتے ہیں جو کہ ہمیں اریٹیٹ کرتی ہیں, ہمیں پریشان کرتی ہیں, تو ہم صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں اور ہم جو ہے وہ بات جو ہے وہ ڈائیورس تک آ پہنچتی ہے. تو اس کے لیے لازمی ہے حکمت عملی کے ساتھ چلیں, ٹھیک ہے, محبت کے ساتھ چلیں اور اس طریقے سے چلیں کہ آپ کی جو میرڈ لائف میں آپ کی فیملی کی جو انڈلجنس ہے یا انٹرفیئرنس ہے وہ بالکل بھی نہ ہو, ٹھیک ہے. اور آپ کی جو ایشوز ہیں دونوں کے درمیان وہ آپ دونوں کے درمیان رہنے چاہیے, اور آپ دونوں بہت ہی بہترین انداز سے سولو کریں, کیونکہ جب آپ دونوں کے ایشوز یا آپ کو جب بھی اپنے پارٹنر سے مسئلہ ہوتا ہے وہ آپ کی بات جب آپ کی فیملی تک جاتی ہے نا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ معاملات مزید بگڑ جاتے ہیں. تو اپنے پارٹنر کی جو ایشوز ہیں یا اپنے پارٹنر سے ریلیٹڈ آپ دونوں کے درمیان جو ایشوز ہیں وہ آپس میں ریزولو کرنے کی کوشش کریں, یا پھر کسی تھراپسٹ سے, کسی ماہر نفسیات سے, یا پھر کسی کاؤنسلر سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے مسائل کو حل کر سکیں. آپ کو اپنی میرڈ لائف میں کوئی بھی ایشو اگر آپ فیس کرتے ہیں تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.